کیا ہم اللہ کے پسند کیے ہوئے جہان کو پسند کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، آپ کے لیے وہ پسندیدہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کے لیے اپنے دین کو، اسلام کو پسند کیا ہے، اور ہم اسلام کو، دین کو کیا اس حوالے سے لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کچھ اور چیز پسند کر رکھی ہے۔ اس پسند سے جان چھوٹے نا تو دوسری پسند کی طرف جائے بندہ۔ تو اسی لیے اس پسند کی طرف جانے کے لیے، اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے آپ کو ذکر کی طرف آنا پڑے گا۔ ذکر آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا، حقیقت سے جوڑ دے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو اس مقصد پر لے آئے گا۔ اس حوالے سے اللہ کے ذکر کی طرف آئیں کہ دیکھیں کچھ آبجیکٹیو ہوتے ہیں جن کو حاصل کیا جانا ہوتا ہے، تو ان کے جب حصول کے لیے آپ آتے ہیں نا، تو اس کی طرف آپ کوشش کرتے ہیں، ورنہ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ اس کی طرف دھیان دیے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف دھیان دینا ہے تاکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور اس دنیا میں وہ کام کر سکیں جو ہمارے لیے کیا ہو، کامیابی کا سبب بنے، بنیاد بنے۔ ہونی اللہ کی رحمت ہے، یاد رکھیے گا، لیکن وہ رحمت کن پر ہوگی؟ جنہوں نے اپنے آپ کو ان اعمال سے جوڑا ہوگا، اس تعلق میں رکھا ہوگا۔ اپنے آپ کو اللہ سے تعلق میں رکھنے کے لیے اللہ کی یاد ہر لمحہ ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی لمحے آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، آپ کے پیش نظر آپ کی منزل رہے، دھوکہ نہ ہو جائے کہیں ہماری منزل۔ یہ عارضی دنیا، یہ دیکھنا، اس کے لیے ہم صبح سے شام فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے کس چیز کی؟ کیا کامیابی چاہیے، ہمیشہ کی چاہیے؟ یہ عارضی، جبکہ ایک دن گزارتے ہیں، اگلے دن اس دن کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کدھر گیا۔ آنے والے دن بھی اسی طرح گزر جائیں گے، مل گئے تو ان گزرتے لمحوں میں آپ نے تیاری کرنی ہے آپ نے۔ ہم آپ سب مسافر ہیں، ہمارا یہ وطن نہیں ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہاں کی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، یہ نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، یہ تعلق ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جن تعلقات کی خاطر ہم نے اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے تعلق بہترین نہیں کیا ہوا، یاد رکھیے گا، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ یہ چیزیں کل بھی میسر رہیں گی، کوئی پتہ نہیں۔ ہر مرنے والا کئی سالوں کی پلاننگ لے کر مر جاتا ہے، اس کے بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا بتایا جائے گا کیا کہ اب تمہارے اتنے گھنٹے باقی ہیں؟ کسی کو نہیں بتایا جائے گا۔ تو پھر کس امید پر ہم اللہ اور اس کے رسول سے بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ لوٹ کر انہی کے پاس جانا ہے۔ جن کے پاس جانا ہے ان سے تعلق نہیں ہے، یہ عقل مندی ہے کیا؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ آپ کے جو لطائف ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں مسلسل لگے رہیں۔ یہ کس نے دھیان دینا؟ آپ نے دینا ہے اس کی طرف۔ یہ آپ کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا، آپ کے حصے کا کام آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ تو مہربانی کریں، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو بہترین کر لیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ دلوں پر جو زنگ آ جاتے ہیں، اس کا اللہ کے رسول نے بتایا کہ کثرت تلاوت کلام ہے، اور موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہے۔ بلکہ مراقبہ کیا کریں کہ اس وقت آپ پر وہ حالت طاری ہو گئی ہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اور آپ کس حالت میں جا رہے ہو۔ تو یہ مسلسل دن میں کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر اس خیال کو لے کر آیا کریں، تاکہ دلوں میں جو کدورت آئی ہوئی ہے، جو نفرتیں آئی ہوئی ہیں، جو کثافت آئی ہے، وہ ذرا ہٹ جائے،
اپنا انجام نظر آئے ہمیں، قلب کی طرف دھیان دیں کہ دیکھیں میرا قلب اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد میں ہے، نہیں ہے تو اس کو اس طرف لگائیں، اس کو بتائیں کہ تو نے کس طرف جانا ہے، اب تیرا محبوب کون ہونا چاہیے، تیرا معبود ہی تیرا محبوب ہونا چاہیے، تیرا رب ہی تیرا محبوب ہونا چاہیے، تیرا خالق وہی تیرا مالک ہے، اور اسی کی بندگی کر، اسی سے اپنے آپ کو منسوب کر، تو یہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، یہ بتائیں اس کو اس طرف لگائیں، اللہ 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 تمام گناہوں اور غلطیوں سے معافی کا مراقبہ کرنا ہے۔ روزانہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ یہ مراقبہ ضرور کیا کریں، بھلے 5 منٹ 10 منٹ کا کر لیا کریں۔ اگر آپ ذکر میں ہیں، آپ کا یہ لطیفہ قلب اللہ کے ذکر میں ہے، تو آپ چلتے پھرتے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ یہ دھیان رکھنا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ کون سی رحمت آ رہی ہے؟ تمام گناہوں سے، غلطیوں سے معافی جو ہم سے ہو چکی، اور آئندہ گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کا فردر بھی اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن اللہ سے مانگنی ہے۔ اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما کہ میں آئندہ آنے والی زندگی میں، آئندہ آنے والے لمحوں میں تیری نافرمانی کسی بھی صورت نہ کر پاؤں۔ یہ آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو ضرور ملے گی۔ مانگنے پر ہے یہ سارا کچھ۔